अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सालार काकड़ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये बजट के हवाले से और KPK हुकूमत के हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी दोस्त सवाल पूछ रहे हैं, और चूँकि इस पे जनरल सेक्रेटरी साहब, CM साहब, बाकी दोस्त सारे बशमूल मुराद भाई, सब ने अपना ओपिनियन दिया है और बात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ बातें हमारी सपोर्ट बेस को मालूम हो। सबसे पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जितने टिकट होल्डर्स थे, कम से कम उन्होंने इलेक्शन से पहले कुरान मजीद पे हल्फ उठाया था कि वो खान साहब के साथ, उनके नज़रिए के साथ, पार्टी के साथ मुखलिस रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े कसम के बाद शायद जितनी भी मुश्किल आता है, लोग बहुत मुश्किल होगा मेरे ख़्याल में अगर वो इस हलफ से, कुरान मजीद पे जो हलफ है उसे रूगर्दानी करें। तो अपनी औकात के मुताबिक जो मुश्किलात आई, जो शायद लालच दिए गए, उन सब का अक्सरियत दोस्तों ने जवामर्दी से मुकाबला किया है, उसके लिए वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। अब जहाँ तक बात आती है ये 22 जून की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की, इसमें एक लिस्ट भी आई हुई है, कोई 20 बंदों के नाम है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जो है ना हाज़िरी होती है कि कौन लोग किसी वक्त में वो इस मीटिंग में शामिल थे और कौन नहीं थे। जो लिस्ट आई वो हाज़िरी की है, और उसमें कुछ वक्त के लिए मैं शामिल हो सका था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, सिग्नल्स बीच में गायब हो गए थे। और वाक़तन वो एक ईरान के मामले पे एक मीटिंग थी, तो मैं दोबारा सिग्नल्स ना होने की वजह से ना शामिल हो सका। और बजट के हवाले से जो भी बहस हुई है या वोटिंग हुई है उसका मुझे नहीं मालूम। मेरा ख़्याल में तंजीमी दोस्त समझते हैं कि हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं कि उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या एजेंडे हुए पास हुए हैं, उसमें वोटिंग हुई है या नहीं हुई है, और किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। तो अगर पार्टी चाहे तो वो मेरे ख़्याल में वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, शायद जो भी चाहे खान साहब हो चाहे कोई और उसको देखना चाहिए, मेरे ख़्याल में उनका हक़ है, तो वो उससे मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो ये मामला है, क्योंकि दोस्त सारे पूछ रहे हैं, मैं उस पर अपना ओपिनियन दूंगा। मेरा ख़्याल में इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि खान साहब से मीटिंग होनी चाहिए थी, उसके लिए शायद वो कह रहे हैं कि जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये एक अलग इशू है। तो 6 बंदे ये कमेटी बनाने के लिए बोला गया था। मेरा ख़्याल में वो 6 दोस्त ही बता सकते हैं कि उस मुतालिक उन्होंने क्या कोशिशें की और कहाँ तक वो पॉसिबल हो सका, कहाँ तक ना हो सका, वो दोस्त बता सकते हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि ये सारे MPs को सबको वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल में ये बजट और ये KPK हुकूमत के अलावा जो है ना एक इशू है जिसका जो दोस्त अथॉरिटी जिनके पास है, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, वो पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हुई थी या डिसाइड हुई थी कि अडियाला के आगे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, किस टाइम जाएंगे। उन सब से सवाल हो सकता है कि कौन क्यों नहीं आया था, ये उनकी जुरिस्डिक्शन में है, ये उनकी अथॉरिटी है, वो पूछ सकते हैं, उनको पूछना चाहिए। उसके बाद जो है ना फिर बात आती है कि बजट की, और बजट में फिर ये बातें आ रही है कि कौन सी तारीख़ को बजट पास होना चाहिए था, पहले हुआ या बाद में हुआ। ये सारी बातें, ये एक दफ़ा मैं फिर कहता हूँ कि जो दोस्त अथॉरिटी जिनके पास है वो पूछ सकते हैं कि डिसाइड हुआ था कि आखिरी तारीख़ को, अगर तब भी मुसलसल कोशिश के बाद अगर ये मुमकिन ना हो सके कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है, तो फिर आप जो है ना बजट पास कर दें। तो ये मेरे ख़्याल में चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब फिर मुतल्लिका लोगों से पूछ सकते हैं कि आया 23 तारीख़ आखिरी तारीख़ थी, आया प्रोसेस पूरा ना होता, अगर वक्त था तो कि उससे पहले किया गया। ये फिर जो है ना जो पीपल ऑफ अथॉरिटी हैं वो इस सवाल का जवाब ला सकते हैं। तीसरी बात ये हुकूमत की, मैं उसमें मेरा एक ओपिनियन है क्योंकि मेरी दोस्तों से इस बात पे बहस भी हुई थी, जहाँ दोस्त कह रहे हैं कि बजट के हवाले से कि ये खान साहब की
کا بجٹ ہے، ان کی مشاورت سے، ان کے ہدایات کے مطابق پاس ہونا چاہیے تھا، جو کہ بالکل صحیح ہے۔ یہ بات بھی یہاں پہ ایک حقیقت ہے کہ یہ KPK حکومت بھی خان صاحب کی ہے، یہ مینڈیٹ بھی خان صاحب کا ہے۔ یہ اس مینڈیٹ کو بھی اگر کوئی اور خطرے میں ڈالتا تو شاید میں اور آپ سب جو ہے ان سے سوال کرتے کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ پہلی بات کہ آخر تک ملاقات کی کوشش ہونی چاہیے تھی، اگر ملاقات کی کوشش نہ ہوتی تو پھر آخری دن میں میرا یہ اوپینین ہے کہ بجٹ جو ہے نا وہ پاس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بجٹ کو آپ واپس خان صاحب کے پاس ہفتے بعد 2 ہفتے جا کر واپس اس کو جو ہے نا چینج بھی کرا سکتے ہیں، ایڈٹ کرا سکتے ہیں، چیزیں اس میں جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں، سبسٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر بھی اختیار خان صاحب کے پاس ہی رہتا کہ وہ جو ہے نا اس کو ایڈٹ کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس بجٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ وہ سینئر دوست انکلوڈنگ سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بجٹ وقت پہ پاس نہ ہوتا، آخری ڈیٹ تک پاس نہ ہوتا، تو پھر ایک فائنینشیل ایمرجنسی کے طرز پہ گورنر راج کا معاملہ تھا، پھر یہ حکومت کو خطرہ پڑ جاتا۔ تو میرا یہ اوپینین تھا کہ شاید مقتدر حلقے نہ چاہیں کہ خان صاحب کا سسٹم میں کوئی بھی سٹیک ہو، شاید یہ ان کو سوٹ کرتا کہ یہ حکومت جو ہے ختم ہو جائے، شاید وہ لوگ اسی بنیاد پر کسی صورت بھی ملاقات نہ ہونے دیتے، کیونکہ میرے خیال میں اگر اس حکومت کو کسی بھی طرز کا جو ہے نا ایک لیوریج سمجھ لیں، وہ خان صاحب کے پاس رہنا وہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ بھی کسی فارم 47 یا گورنر رول یا کسی اور کے پاس چلا جائے۔ اور اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے نا وہ لا کر کسی نے کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے، ان کی بات نہیں مانی، تو یہ اختیار بھی جو ہے نا خان صاحب کو ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جو سزا جو ہے نا تجویز کرے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہ جانی چاہیے، ڈیزالو ہونی چاہیے، یہ استحقاق بھی صرف خان صاحب کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو یہ اس حوالے سے لاسٹ ڈیٹ کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بجٹ کر لے، پھر خان صاحب کے پاس لے جائے، بجٹ وہ واپس صحیح بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ غلط ہو، اور حکومت سے متعلق بھی جیسے دوست کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جاتی تو کیا ہو جاتا۔ میرے خیال میں یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ بات۔ پھر میں اور آپ جو ہے عام لوگ ہیں، میرے خیال میں ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور ہوا یہ۔ جو دوست بشمول چیئرمین صاحب یا جنرل سیکرٹری صاحب، ان کے پاس جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ کمفرٹ زون نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب کا کیا اس بارے میں بیان ہے وہ میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا۔ جنرل سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تاریخ نہیں تھی، کسی اور تاریخ کو ہونا تھا، اور اس متعلق جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں سرپرائزڈ ہوں۔ تو میں اور یہ عام لوگ جو ہے نا یہ بات کر سکتے ہیں سر، جن دوستوں کے پاس طاقت ہے ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے ان کو فیکٹ فائنڈنگ جو ہے نا کرنی چاہیے، ان کو فون کرنے چاہیے، ان کو سب سے پوچھنا چاہیے کہ کس کی غلطی تھی، پھر اس مطابق جو ہے اگر آپ سے بھی خان صاحب سوال کرے تو میرے خیال میں پھر آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جو حکومت ہو، جو بھی چیز ہو، وہ سب جو ہے نا تنظیم کے ماتحت ہوتی ہے۔ آپ لوگ جو ہے مطلب اگر کوئی بھی بندہ بات نہیں مانتا ہے اس کو شو کاز بھی کر سکتے ہو، دوسرے معاملات بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہو یہ کہہ کر کہ مجھے یا نہیں بتایا گیا یا یہ میری معلومات کے مطابق جو ہونا تو وہ نہیں ہوا، اس سے آپ بری زمان نہیں ہوتے۔ دیکھیں ابھی اگر ہم لوگ معاملات کو دیکھیں، اس وقت اگر سپورٹ بیس بھی سوال اٹھا رہی ہے، یا ایون جو ہے جو خان کے ریلیٹیوز ہیں چاہے بیرون و اندرون، اگر وہ پریشان ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میرے خیال میں خان صاحب نے ہمیں 90% پاکستان حوالے کر دیا تھا، میرے خیال میں اوورسیز میں بھی 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اتنی بڑی قوت کے سامنے بہت مشکل ہوگا کہ کوئی بھی دوسری طاقت اس کا مقابلہ کریں۔ ہم اگر اپنی تمام ذمہ داری، اتنی بڑی اتھارٹی بھی ہے دوستوں کے پاس، وہ اگر پوری کرے تو نہ جو ہے نا میرے خیال میں فیملی والے بیچارے کچھ کہیں گے، نہ سپورٹ بیس کی تنقید ہوگی، بلکہ وہ آپ کا بازو بنائیں گے۔ تو یہاں بدقسمتی سے ایسے معاملات ہیں، میں خود بتا رہا ہوں
کہ 1.5 سال سے ہم کچھ چیزوں کے پیچھے ہیں کہ اس پہ کوئی کارروائی ہو. بڑے جو فیصلہ ساز ہے وہ اس پہ کچھ کہیں، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے اتھارٹی والے دوست جو ہیں نا وہ مینیجرس ہیں. پارٹی انہوں نے مینیج کرنی ہے، بیانیہ انہوں نے دینا ہے، بجٹ کے حوالے سے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. اب میڈیا کے حوالے سے لیگل جو ہے نا جتنی پالیسیز ہے وہ آپ نے دینی ہے اور آپ نے امپلیمنٹ کروانی ہے. اس بات سے کوئی جو ہے نا بری زمان نہیں ہو سکتا کہ مجھے نہیں بتایا گیا. یہ ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے، اس کو اگر آپ پورا کریں گے یہ پورا پاکستان آپ کے پیچھے ہوگا، اوورسیز سارے آپ کے پیچھے ہوں گے. اگر وہ نہیں پوری ہوتی پھر سوال ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے. یہ ساری چیز کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی آپ منٹس نکالیں میٹنگ کے، اب سامنے رکھیں. اگر خان صاحب مانگتے ہیں، کوئی بھی مانگتا ہے، آپ ان کو جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی، کیا غلط ہوا ہے، کیا صحیح ہوا ہے. صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں، باقی کسی کے پاس اور اتھارٹی نہیں ہے، نہ کسی سے سوال کر سکتے ہیں. بس یہ سوشل میڈیا والے یا دوسرے جو ہے نا جو اعتراض کریں گے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اسے پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مسلسل نقصان. اب دیکھیں پاکستان کا جو نا فیڈرل بجٹ ہے 3 اور صوبوں کا آ رہا ہے. ہمیں جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، جتنا نقصان پاکستان کو پہنچا رہے ہیں، ہم بہت بڑی تحریک اس پہ اٹھا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے اندر جو ہے نا دست و گریبان ہیں. تو میرا خیال میں سم ون ہیز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی، اینڈ the only people who can do it are the people with authority. So please lead us and we will follow you. شکریہ. اللہ حافظ.